میں ذرا خواتین سے شروع کر رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے؟ واٹ از اسلام آباد گوسپ آج کل حکومت کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. اگلے چند ماہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ابھی فیصلہ ہونا ہے. ہلچل آپ پھر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے بھی بیانات کچھ ایسے منظر عام پر آئے ہیں حکومتیں بنانے کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں ایک ان ایکسپیکٹڈ لاٹ کا پیپلز پارٹی کی صفوں میں شامل ہونا. بلاول کا کل کا بھی بیان ہے. نون لیگ کے اندر بھی آپ یہ ہلچل دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر. آئی تھنک اب تو پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا ان ہاؤس تبدیلی یا ان ہاؤس چینج کی بات کو. اب سارے ہی باتیں آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. خورشید شاہ فارمولا ایک اب جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی از اوپن ٹو دا آئیڈیا. نون لیگ پہلے واز کمپلیٹلی کلوز ٹو دا آئیڈیا کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کرنے کی. تو بہرحال اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر بہت سے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ شاید حکومت وقت کو بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی خان صاحب کو انکلنگ ہے. سو افواہ یہ ہے کہ نہ کچھ ہونے والا ہے. رؤوف صاحب آپ کیا سنتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ویسے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پی ایم ایل نواز اور پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اس طرح کی افواہیں اس طرح کی چیزیں آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہ کہتے رہیں تاکہ ایک تو اپنے ورکر کو ذرا تھوڑا سا امید دلائے رکھیں, اپنی پارٹی کے رینکس ہیں ان کو ذرا مضبوط کیے جائیں, لوگوں کے اندر تھوڑے سے انسرٹنٹی رکھیں, میڈیا کو آپ کو ہمیں ٹاپکس دیتے رہیں کہ ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں بات کرتے رہیں اور ساری گفتگو کا یہ مرکز جو محور وہی پہ رہے. ان کے پاس جو بڑا موقع تھا اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا تھا گرنا تھا یا بہترین چانس تھا وہ تھا جو آپ کا بھی آپ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے. یہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا. اگر ان میں کوئی اسٹرینتھ ہوتی پاور ہوتی مسلز ہوتے تو پھر ہمیں نظر آتے. ان کو تو اپنے بہت سارے ارکان تھے جو وہاں پہ نہیں ہے اور یہ بات انہیں سوٹ نہیں کرتی. مطلب عمران خان کو ہٹا کے کس کو لائیں آپ؟ عمران خان صاحب ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کو اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کو اور نواز لیگ کو دو لوگ بہت سوٹ کرتے ہیں. ان کو 5 سال سے پہلے نہیں ہٹانا چاہیے. ایک بزدار صاحب کہ جنہوں نے 20-22 سال کا جو کام تھا وہ کھڑے نہ ہوتے نواز لیگ, انہوں نے 20-22 مہینے میں اللہ کے فضل سے کھڑا کر دیا. ان کو دوبارہ وہ چپیڑے میں مار رہے ہیں اور بڑے مزے سے مار رہے ہیں. حالانکہ جو کچھ ان کے خلاف چیزیں آئی تھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو 15-20 سال ان کو لگنے چاہیے تھا ریکور ہونے میں. وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. ان کو کیوں ہٹائیں گے بھائی؟ ایک نلائق نکما آدمی لگ گیا جس کی وجہ سے لیکن اسی وجہ سے نون بار بار کہتی تھی پنجاب نہیں گرائیں گے. اس کو بھی اچھا اس کی مجھے بتا نواز شریف کو میں اور پھر تھوڑی اپنی میں آ جائے گی ہماری میری اور ارشد جو ہیں ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے ان کو شریف فیملی کی پالیٹکس کو. لندن میں 2006-07 میں ہم دونوں وہیں پہ تھے. ان کا ایک ذہن میں رکھیں اگر نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے, اگر شہباز شریف صاحب نہیں آ سکتے وزیر اعظم, وہ کسی اور کو نہیں آنے دیں گے نمبر 1. دوسرا وہ 1 سال رہ گیا ہے 6 مہینے رہ گئے ہیں. ایک اس میں دیکھیں 6 مہینے بعد آپ کا آخری سال شروع ہو جائے. وہ آخری 6 مہینے کا برڈن 1 سال کا برڈن ایک نئی حکومت آ کے کیوں لے؟ کیونکہ مہنگائی جتنی بڑھ گئی ڈالر اوپر لگ گیا ہے. آپ ایک نئے الیکشن کے لیے کیوں نہ جائیں؟ نیا الیکشن سوٹ کرے گا نہیں لیکن 4 مہینے کی ہے. اگر جو نون بتا رہی ہے 4 سال تو گزر چکے ہوں گے نا جب تک کہ سڑکوں پہ آئے ہیں جب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چینج ہے. جسٹ ٹو ایڈ اے کوئک ایلیمنٹ ٹو اٹ, میں اگری کرتی ہوں ان کی باتوں سے. اٹ ڈزنٹ میک سینس نا کہ ایک اپنے پاؤں بھی اپنا ہے کلہاڑا بھی اپنا ہے, ماری جا رہی ہے حکومت, لگے رہنے دو. اگلا الیکشن تو ایک واک تھرو دا پارک ہو جائے گا. دا پرابلم از کہ پاور کوریڈورز کے اندر جو کچھ اہم تعیناتیاں ہیں, کچھ اہم لوگوں نے آنا ہے, کچھ اہم فیصلے ہیں, وہ کس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہوگا؟ یہ فیصلے جو ہیں مجھے لگتا ہے یہ پیوٹ کریں گے کہ اگر کوئی ہلچل ہونی ہے یا سٹیٹس کو آگے چلنا ہے آنے والے دنوں کے اندر. سو مجھے لگتا ہے کہ بیکاز یہ بھی ابھی حال ہی میں جو ڈی جی آئی کی تعیناتی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ساری پرابلمز ہوئیں سیم پیج جس طرح پھٹا پھر جوڑا گیا پھر اس کے بعد واپس کتاب محفوظ ہے بند کی گئی. آل از ناٹ ویل. سو مجھے لگتا ہے یہ سے پہلے آپ اس ارشد کے پاس جائیں تھوڑی سی بات. عمران خان پوچھنے دے گا نہیں میں آتا ہوں تھوڑا کیونکہ ارشد لمبی بات کرے زیادہ گہری اور انفارمیٹیو ہو کہ ہم تو ایویں مار رہے ہیں نا ادھر. جو اس میں عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, یہ شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. بہت سارا مثالیں دے سکتا ہوں ٹائم نہیں ہے. یہ جس کی بات یہ کہ آ کے مہر اشارہ کر رہی ہے نا کہ ریزسٹ کریں گے یا کچھ آگے کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے تو خان صاحب پوسٹرنگ ضرور کریں گے ریزسٹ کرنے کی کہ جی میں نہیں کرتا دیکھتا. الٹیمیٹلی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے آ کے اسی بندے کے ساتھ چلنا ہے. وہ کہ انگلش کی مثال اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود دی ڈیول یو نو دین دی ون یو ڈونٹ نو. سو آپ اس کے بعد نئے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, کس پہ کریں, آپ کو ملتی اپوائنٹمنٹ پھر نہیں ملتی. سو خان صاحب کی اور موجودہ جو ہمارے کوئی ایک اس میں زار وغیرہ سیکورٹی زارز ہیں, میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ڈیول کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بتاؤ. ایک محاورہ کہا ہے یار یہ کاشف, یہ کیا بات ہے؟ خود کو اچھا تھینک یو مین, یہ والی بات ہوگی. نومبر میں کیا ہونا ہے اور وہ کتنا امپیکٹفل ہے اسلام آباد کی افواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں افواہ بتا دیتا ہوں کہ افواہ کیا ہے کہ وہ جو پوسٹ جو نومبر ہے نا اس کے تناظر میں فیصلہ ہونا ہے کہ اپریل مئی جون میں کیا ہونا ہے. کیا یہ بات آپ سے اگری کرتے ہیں؟ اچھا اس میں 2-3 چیزیں.
ایک تو نومبر گزر گیا ابھی چند دن پہلے، اور اس پہ ایک وہ جو چائے کی پیالی میں طوفان تھا، اور آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی تھی جب یہ سارے پیجز پھٹ رہے تھے، تو اسی پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پیج تو سلامت ہے. آپ نے بھی کہا یار میرے سامنے بھی سارے پیجز اسی طرح ہیں. جب اگلا نومبر آنا ہے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ٹینیور ہے، ایکسٹینڈڈ ٹینیور، اس کا اختتام آنا ہے. لیکن جو پارلیمنٹ نے ایکٹ اس حوالے سے جاری کیا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ اختیار ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ 1 سال یا 2 سال فردر ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں. اور یہ والا فیصلہ انہوں نے یقیناً کرنا ہے یا کہ نئے کسی کو لے کے آنا ہے. یہ دونوں آپشنز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس. کیوں کہہ رہے کہ یہ وہ چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک ماضی کی تاریخ رہی ہے جس میں کہ ہمارے جتنے جمہوری ریولوشنری بٹ نومبر واز نیور اے کریٹیکل ٹائم فار اینی بڈی. یعنی اس طرح کا ٹائم کبھی بھی سوچ کے نہیں کہا آنے والا یا گزرنے والا؟ آنے والا. ہاں گزرنے والا گزر چکا ہے. گزرنے والے نے حالات تو خراب کیے ہوں گے لیکن اصل ریلیونٹ چیز تو آنے والی ہے نا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. یہ اسلام آباد کی گوسپ ہے اس میں. اچھا یہ گوسپ اوریجنیٹ کہاں سے کری ہے؟ گوسپ اوریجنیٹ آپ جیسے لوگ ہی کرتے ہیں. میری تو ملاقات نہیں، میں مزدور آدمی ہوں، محنت کر رہا ہوتا ہوں. رب کلاسر صاحب کو روٹین بھی پتا ہے. ہاں ابھی تو گینتی بیلچا باہر گاڑی پہ رکھ کے آیا ہے. ابھی دیکھیں کتنی جلدی بھاگ کے آیا تھا آپ کے پروگرام کے لیے اور کتنی دور سے محنت کر کے آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ والی جو ہماری ٹریڈیشنل ایک ہسٹری رہی ہے نا، اس میں آبویسلی ایک سول ملٹری تعلقات اس میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ سے. اور جتنے ہمارے بورن اگین ڈیموکریٹس ہیں، اور روف نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہوں یا شہباز شریف صاحب، ساری وہ کہانیاں اس کے اندر بھی 100 منٹ ٹری کپ ہے. کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں. روٹین کی چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. چائے کی پیالی میں طوفان. اسلام آباد میں افواہیں ویسے لوگوں نے گرم کی. اب اتنی ٹھنڈ کے موسم میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، خون گرم کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے، کوئی ڈسکشن آگے چلانے کے لیے چاہیے، تو وہ چلی. باقی چیزیں ایز سچ نارمل، ایز پر پروسیس، ایز پر ڈیسیجن جو 2008 سے 2013 تک کنٹینیوشن. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی غالباً چلائی جاتی تھی اور ایک میڈیا گروپ میں تو چلتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کیا طوفان اٹھا دیا. اور اب اچھا کنٹینیوشن کا مطلب کیا ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی یا کنٹینیوشن میں حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ یہ دونوں حکومت ٹائم پورا کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، باقاعدہ طور پہ نظر آ رہی ہے. اور جو مارچ اپریل کی بھی باتیں آ رہی ہیں اس میں کہا نہیں جاتا کسی کو پتر دینا کہ اچھا یار لگے رہو چلو مارچ تک دیکھتے ہیں نا کیا ہے. تو بلکہ آئی تھنک مہر نے وہ کیا تھا انٹرویو جس پہ کہ کوئی میسیج لے کے پھر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مہر نے وہ میسیج دیکھا بھی ہوا تھا. دیکھا تھا میسیج. تو یہ اسی طرح کے پتر دیے جاتے ہیں جو اس وقت بھی دیے گئے تھے. اور انٹریکشنز ہوتی ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں. انٹریکشنز تو چلتی رہتی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں. بلکہ جن کو منع کیا گیا تھا وہ تو دھلڑے سے سب سے زیادہ انٹریکشنز ابھی کر رہے ہیں. مگر کاشف یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ اب یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، یہی پیوٹنگ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی کہ جس طرح رؤوف بھائی نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ شاید حکومت ختم ہوتی دکھائی دے، مگر کیا ڈو دے وانٹ کہ یہ اختیار اور اس فیصلے کا اختیار جو ہے اسی شخص کے پاس ہو کہ جو اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ ہو کین پل اینی بنی آؤٹ آف دا ہیٹ جب اس کی مرضی ہوتی ہے. گو کہ انیویٹیبلی اگر وہ وہی کرے جس طرح رؤوف بھائی کہہ رہے ہیں، کرتے وہی ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے، مگر شور شرابہ گیٹنگ ٹو دیٹ لائن، ادھر پہنچتے اتنی اگر بدمزگی ہو، اتنی اگر امبیرسمنٹ ہو، ادھر اتنی اگر بیڈ بلڈ ہو. یہ مسئلہ ہے. ڈو دے وانٹ دا کرنٹ چیف ایگزیکٹو ٹو بی ٹیکنگ دس ڈیسیژن کہ اگلے نومبر میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ اور سوال ہے آج، گیون کہ نئی لیجسلیشن جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی روشنی میں یہ بڑا سوال ہے کہ اب آپ سب کچھ ایک انپریڈکٹیبل آدمی کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. اور پشاور اسامی جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے، خان صاحب سے زیادہ تو آج کتنی مؤثر ہے ہی نہیں. دیکھیں خان صاحب از ویری پریڈکٹیبل. ان کی آپ پورا سیاسی کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں انپریڈکٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ شاید حکومت میں آ کے اگلا فیصلہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پھر اگلا فیصلہ جب وقت آئے گا اس کے مطابق وہ پریڈکٹیبل اگر ہے، what do you think؟ کیا پریڈکٹیبل جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور یہ اسٹیٹس کو یا ذرا ہٹ کے کچھ اسٹیٹس کو تو ہمارا شروع سے چل رہا ہے، اور اسٹیٹس کو کی سب سے بڑی واپس لے لیتے ہیں، پوزیشن دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سا؟ کسی کو پتا نہیں کہ خان صاحب نے جو آج بات کہی ہے وہ کل اسے بدل جائے گی یا نہیں بدلے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو لیڈر وہ تو ایسے ہیں. They can be a U-turn. And that makes him the most unpredictable man that I've seen sometimes in India. جس شخص پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا اور جس کے اوپر سب سے زیادہ انحصار تھا وہ موو ہو چکے ہیں.
So that also matters نا کہ پشاور کی اسامی کتنی مؤثر رہے گی, میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں. لیکن جانا تو انہوں نے تھا. میاں صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نوٹیفیکیشن, نئی تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ اب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ابھی اختلاف کس بات کا ہے؟ ارشد صاحب ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ بات کرنے لگے, جس آپ اشارہ کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید کور کمانڈر پشاور چلے گئے, تو ادارہ کیا ختم ہو گیا ان کے جانے کے ساتھ؟ ادارہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے, ادارے آپریٹ کرتے ہیں. اور ادارے میں ایسی مثالیں اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو بعض دفعہ تو یہ بھی ادوار آئے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بیٹھا ہوتا ہے لیکن نیچے سے جو ایک پالیسی چلنی ہے وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی چل رہی ہوتی ہے. سو یہ irrelevant ہے کہ ادھر اوپر آج کون بیٹھا ہے. نہیں, وہ بہت ریلیونٹ بھی ہوتا ہے لیکن جو ایک آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ چلتی ہیں. تو میاں صاحب اس ریلیونسی کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرنا دیکھنا چاہ رہے ہیں how it pans out. اس وقت جس سے بھی بات کروں وہ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دیں, لیٹ سی کہ پتہ لگ جائے. میاں نواز شریف صاحب, چلیں میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, آپ کو چلیں کچھ جذباتی کاری لیا ارشد, کنوکشنز ہوتی ہوئی بھی آپ کو کچھ نظر گی, کیونکہ جو پروسیس اور جتنی یہ ریومرز اوریجنیٹ ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ڈائیورژن جیسے وہ جہاز جو انڈر اٹیک آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار میزائل ہومن کر رہا ہے تو وہ فلیئرز فائر کرتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں اس وقت مختلف فلیئرز فائر کر رہی ہیں لیکن میزائلز جو ہیں وہ ہومن ہو رہے ہیں. سیاسی کنوکشن ہے, کنوکشن سیاسی نہیں ہوتی. ہم نے اوور دا ایئرز ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے یہ آرگومنٹ رؤف کلاسر صاحب بھی اس کے گواہ ہیں کہ جی ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن جب آپ سے سوال کیا جائے جناب اس کا منی ٹریل دیں تو وہ منی ٹریل آج تک نہیں آیا. مگر ایک اور بات ارشد, کنوکشنز جو آلریڈی موجود ہیں ان کو اوور ٹرن کرنے کے کتنے امکانات ہیں؟ جو کنوکشنز ہیں, میاں صاحب کی کنوکشن ہو, مریم کی ہو, جہانگیر خان ترین ہے, کیا ترین صاحب تو I don't think he will benefit اگر اوپر سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا, یعنی وہ پابندی جو مہک ہے نا اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور اس کی بڑی کلاسک تاریخ آپ کو جنرل مشرف کے دور میں ملے گی کہ فل تھروٹل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس گیا اور پھر سڈنلی آپ کو احساس ہوا نہیں یار یہ تو ساروں کو معاف کرنا ہے, پیٹریوٹ بنانے ہیں, اور پیٹریوٹس بھی اس حوالے سے بنے, ان کے کیسز بھی ختم ہوئے. جو باقی لوگوں کے کیسز اگر آپ وہ نیب کی لسٹ اٹھائیں جو رؤف کلاسر کے پاس بھی ہے, ان تمام لوگ جو جوائن کرتے گئے وہ کلین ہوتے گئے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے تھوڑے بہت کیسز ہوا, پھر وہ این آر او میں جا کے سب ختم ہو گیا. تو شی از رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ اگر فیصلہ ہونے پہ آئے تو پورا یو ٹرن آپ کی انسٹیٹیوشنز کا اس حوالے سے آتا ہے. لیکن ابھی اس طرح کی چیز عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس میں ایک سٹیٹس کو جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ نظام کے لیے ہمارے ضروری ہیں, ایک رائل فیملی ہمیں چاہیے. ان کو اگر رائل فیملی آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی خاندان کہ دے آر دا رائل فیملی آف پاکستان اینڈ دے ہیو اے رول, زرداری صاحب اور بھٹو خاندان ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو جی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو آپ کا رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلنا ہے, اور یہ ادراک ہر ایک کو اس وقت ہے.